الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت عن أنس أن ناسا كان بهم سقم قالوا يا رسول الله أونا وأطعمنا فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمات فأنزلهم الحرة في زود له فقال اشربوا ألبانها فلما صحوا قاتلوا رعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا زوداه فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فرأيت الرجل منهم يقدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام فبلغني أن الحجاج قال لأنس حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بهذا فبلغ الحسن فقال وددت أنه لم يحدثه بهذا. کچھ لوگوں کو بیماری تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیام کی جگہ عنایت فرما دے، ہمارے کھانے کا انتظام کر دیں. پھر جب وہ لوگ تندرست ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مدینہ کی آب و ہوا خراب ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حرہ میں اونٹوں کے ساتھ ان کے قیام کا انتظام کر دیا اور فرمایا کہ ان کا دودھ پیو. جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہاک کر لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے اور وہ پکڑے گئے جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسا ہی ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی. میں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زبان سے زمین چاٹتا تھا اور اسی حالت میں وہ مر گیا. سلام نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حجاج نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم مجھ سے وہ سب سے زیادہ سخت سزا بیان کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دی ہو. تو انہوں نے یہی واقعہ بیان کیا. جب امام حسن بصری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کاش کہ وہ یہ حدیث حجاج سے بیان نہ کرتے. محترم حاضرین، یہ کتاب الطب کی روایت ہے جس میں بیماریوں اس کے علاج کا بیان چل رہا ہے. اس روایت میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ جو مدینہ میں نئے ایمان والے تھے، ایمان لائے تھے، ان کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب اور دودھ بتایا تھا کہ اس کا استعمال کرو، ان کے ساتھ رہو، ان کے باڑے میں رہو. یعنی معلوم ہوا کہ ایسی بیماریاں ہوتی ہے وائرس والی جن کا ایسی چیزوں سے علاج کیا جا سکتا ہے جو حرام ہے، جیسے اونٹ کا پیشاب وغیرہ. بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں، پہلا استدلال، کہ جیسے حرام چیز حلال ہو گئی تو یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ حرام چیز کبھی حلال نہیں ہوتی، حرام حرام ہی رہتا ہے. اضطراری حالت میں اس کے استعمال کی اجازت دی جاتی ہے. اس پر شیعہ روافض بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں. اس حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے کہ حسن بصری نے کہا کہ کاش میں یہ حدیث حجاج سے بیان نہیں کرتا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ حجاج بن یوسف اپنے مظالم جو ڈھاتا تھا اسلاف پر، اس کے لیے اس حدیث کو دلیل بناتا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ جو خلیفہ ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، جو صاحب اقتدار ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسی سزائیں دے جو معاشرے میں عام نہیں ہوتی. اس کی دلیل کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چرواہوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے ہاتھ پیر کٹوا کے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے. اور یہ حق بات ہے کہ خلیفہ کو، بادشاہ کو یہ حق ہوتا ہے کہ کبھی کبھی معاشرے سماج میں گناہوں کو، برائیوں کو روکنے کے لیے وہ ایسی سزا دیتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. جیسے حضرت عمر نے کیا تھا کہ جب لوگوں نے طلاق کو کھیل بنا لیا تھا تو حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 ہوتی نہیں تھی لیکن کیا کہا
کہ ہوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے اس کو کھیل بنایا ہے تو میں اس پہ نافذ کر دوں گا، یعنی میاں بیوی میں جدائی کرا دوں گا۔ اور حضرت علی نے خوارجوں کے ساتھ کیا تھا کہ خوارجوں کو مارنے کے بعد حضرت علی نے آنکھ سے جلا دیا تھا، جبکہ حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے کہ آنکھ کا عذاب دینا منع ہے۔ تو خلیفہ کا حق ہوتا ہے، بادشاہ کا حق ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں ایسی سخت سزا دے، یہ غلط نہیں ہوتا۔ شیعہ روافض اس حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اتنی سخت سزا تھی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں کتاب و سنت پر ایمان لانا چاہیے، آمنا و صدقنا کہنا چاہیے تھا، اللہ اس کے رسول کی بات پر یقین رکھنا چاہیے تھا کہ جب کوئی ایسی بیماری آتی ہے تو اس کا علاج ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ آج سے اگر 10 12 15 سال پہلے آپ چلے جائیں گے تو ٹائمز آف انڈیا کی نیوز کی رپورٹ ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ٹائمز آف انڈیا میں خبر دی تھی، نیوز دی تھی کہ کینسر کے علاج میں اونٹ کا پیشاب بہت مفید ہے، اور شاید کینسر کے علاج میں اونٹ کے پیشاب سے دوائی بنائی جاتی ہے، یا اس کی دوائی میں اونٹ کا پیشاب استعمال کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ طبی نسخہ ہے، ڈاکٹروں کا نسخہ ہے، عام پبلک اس کو استعمال نہیں کر سکتی، عام پبلک کو نہیں معلوم کہ اس کی مقدار کتنی ہونا چاہیے، دودھ کی کتنی ہونا چاہیے، پیشاب کی کتنی ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، جیسا حدیث میں سب ایک اشارہ ہے کہ وہ اونٹوں کے باڑے میں رہتے تھے، اور فطری بات ہے کہ باڑوں میں رہنے کا ایک حکیموں سے اگر نسخہ پوچھا جائے تو اس میں علاج میں بہت مفید ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ رہنے میں۔ یہاں تک کہ ایک حکیم کا میں ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو حکیم صاحب یہ بتا رہے تھے کہ پیپل کا جو جھاڑ ہوتا ہے وہ اس کے پاس آدمی آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے تو آپ کی بہت ساری بیماریوں کو جذب کر لیتا ہے۔ تو کتاب و سنت میں جو بات بتائی گئی ہے اس پر ایمان لایا جائے، نہ کہ اس پر اعتراض کیا جائے۔ شیعہ اور روافض اس حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو صحابی کے ساتھ صحابہ نے ایسا کیا کہ ان کے ہاتھ پر کاٹ کے ان کو چھوڑ دیا۔ پہلی بات تو صحابی نہیں تھے، نئے ایمان والے تھے، اور وہ ڈاکو تھے، اور ڈاکو اور چور یہ ان کی ایک لت ہوتی ہے، یہ لت کبھی جاتی نہیں ہے، جیسے ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنی لت کو انجام دے دیتے ہیں، لت کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو یہ ڈاکو تھے۔ جب یہ مدینہ کے باہر گئے، اس باڑے والے کے پاس گئے جس کے وہاں رکے تھے، علاج کرا رہے تھے، اس کی ترقی دیکھی، اس کی کامیابی دیکھی، اس کے اونٹ دیکھے، تو ان کی نیتیں خراب ہوئی اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ تو سیدھی سی بات ہے، ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، جیسا تم گناہ کرو گے اسلام میں ویسی سزا ہے۔ تو انہوں نے جو گناہ کیا تھا اس زمانے کے اعتبار سے وہ بہت سخت گناہ تھا، اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے لوگوں کو ایسی ہی سزا دی جائے تاکہ پھر کوئی ایسا کرائم نہ کرے۔ اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، جو اس پوسٹ پر ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی، خلیفہ، امیر، پولیس کمشنر وغیرہ جو بھی اس پوسٹ پر ہوتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعض دفعہ کرائم کے خلاف بہت سخت ایکشن لینا پڑتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ایکشن لیا، اس میں کچھ غلط نہیں تھا، اس میں حکمت تھی اور اس کے فائدے ہیں، اور اس کو اسلاف نے اختیار کیا ہے، اور علاج کے طریقے بھی ہیں جو کتاب و سنت میں، کتاب نبی میں بتائے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی بیماری تکلیفوں میں اس طرح علاج کرنے کی، کتاب و سنت کے مطابق علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے کتاب و سنت پہ عمل کرنا آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔